دعا کرنے کا طریقہ، دعا کرنے کا طریقہ دیکھیے، دعا کرنے کے طریقے میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جب دعا کریں تو بہتر ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں۔ قبلہ رخ نہیں ہے تو بھی چلے گا، لیکن قبلہ رخ ہو کر کے کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دیں۔ دعا کے آداب میں سے ہاتھ اٹھانا ہے، باوضو ہو کے دعا کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ دعا کے پہلے اللہ کی تعریف کریں، اللہ کے نبی پر درود بھیجیں، اس کے بعد دعا کریں، یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ لگا کے دعا کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے روزی مانگنا ہے، اے اللہ تو رزاق ہے، سب کو روزی دیتا ہے، مجھ کو بھی روزی دے دے۔ اے اللہ تو وہاب ہے، سب کو تو نے نعمتیں دی ہے، اللہ مجھے ایک نیک بیٹا دے دے۔ اے اللہ تو مالک ہے، مالک الملک ہے، اے اللہ مجھے کوئی بڑی ذمہ داری۔ اس طریقے سے آپ جو دعا مانگنا چاہتے ہیں اس کے مناسب آپ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفت کو وسیلہ لگا کے آپ دعا کر سکتے ہیں، یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ البتہ دعا میں کسی شخصیت کا وسیلہ نہیں لگا سکتے۔ نبی کے صدقے دعا قبول کر لے، ولیوں کے صدقے دعا قبول کر لے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں کوئی زندہ انسان ہے اس سے دعا کرا سکتے ہیں آپ، کوئی مولوی صاحب ہیں، کوئی شیخ صاحب ہیں، کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں، کوئی بزرگ ہیں، آپ ان سے جا کے کہیں مولوی صاحب، شیخ صاحب میرا بچہ بیمار ہے آپ دعا کر دیں، میری گھر میں کچھ تکلیف ہے آپ دعا کر دیں، وہ جائز ہے۔ لیکن کسی شخصیت کا وسیلہ لگا کے دعا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی ایک سوال یہ آیا ہے کہ نماز میں ٹی شرٹ پہن کر کے نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ بالکل ہو جائے گی۔ ٹی شرٹ بھی ایک لباس ہے۔ مرد کے لیے نماز کے اندر ناپ سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ ڈھکا ہونا ضروری ہے، اور کندھے پر کوئی چادر کا ہونا ضروری ہے، کندھا ڈھکا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب آپ بنیان پہن کے چلے آئے۔ نماز ایک ہوتا ہے کہ ہو جاتی ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ نماز کی جو بہترین صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ خذو یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد مسجد میں نماز میں اپنی زینت کو اختیار کر لو۔ تو جو ہمارا ایک زینت والا لباس ہے، جو ایک یعنی کامن ڈریس ہے، وہ ہم استعمال کریں۔ اب صاحب جس کپڑے کو پہن کر کے ہم محلے کے کسی آدمی کے سامنے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے، ہم وہ بنیان پہن کر کے جو ہے ہم نماز پڑھیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے پڑھ سکتے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے یہ بہتر نہیں ہے۔ تو اگر مرد کا جو سطر ہے وہ ڈھکا ہوا ہے اور کندھے پر چادر ہے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن انسان اب جیسے ٹی شرٹ ہے تو ٹھیک ہے، ٹی شرٹ میں نماز ہو جائے گی۔ لیکن خواتین کے لیے ہتھیلی اور چہرہ اور ہتھیلی کے علاوہ باقی سارا جسم کور ہونا ضروری ہے۔ تو خواتین کی کسی ایسے کپڑے میں نماز نہیں ہوگی جس میں ان کے باقی بدن کا کوئی حصہ نظر آ رہا ہو۔ جی بغیر ہمیشہ ٹوپی نہیں سر کا نماز پڑھ سکتے کہ نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے ٹوپی جو ہے ہمارے مذہبی کلچر کا ایک حصہ ہے، ہمارے انڈیا میں ہمارے مسلم کلچر کا ایک حصہ ہے۔ تو جیسے قرآن نے کہا کہ اپنی زینت کو اپنا لو، تو ہماری زینت میں ٹوپی بھی شامل ہے، اس لیے ٹوپی لگا لینا چاہیے۔ لیکن ٹوپی کو شرط سمجھنا، یا جیسے بعض جگہوں پر یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ٹوپی نہیں رہتی تو شیطان سر پر آ کے بیٹھ جاتا، یا کہیں ٹوپی نہیں ہے تو مسجد میں پرانی ڈسٹ میں بالکل اٹی ہوئی، گرد و غبار میں اٹی ہوئی کئی سال کی رکھی ہوئی ٹوپی وہ لوگ لگا لیتے ہیں، یا کچھ نہیں ملا تو رومال کو اوڑھ لیتے ہیں۔ تو وہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارے بعض نوجوانوں نے یہ طریقہ اپنایا ہے کہ صاحب وہ ہمیشہ کھلے سر نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ ٹوپی لگاتے تھے، ٹوپی کے اوپر آپ امامہ پہنتے تھے، عام طور سے آپ امامہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تو آپ ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھیے۔ اور لیکن آپ مان لیجیے کہ نماز کے لیے گھر سے نکلے ٹوپی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، بغیر ٹوپی کے بھی نماز پڑھیے، شرط نہیں ہے، ٹوپی نماز کے لیے شرط نہیں ہے۔ لیکن ہمارا نوجوان جو فیشن کے لیے اپنے بالوں کو بنائے رکھنے کے لیے جو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کو ایک عادت بناتا ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ جی ہمارے مسلم کلچر کا ایک حصہ ہے اور ہماری زینت میں شامل ہے، تو جب نماز میں زینت اپنا کے جانا ہے تو ٹوپی لگا کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ 2-3 سوالات اور آئے ہیں، ان کا جواب دے کر کے ہم گفتگو ختم کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے بیٹھ کر کے استنجا کرتے تھے، لیکن کچھ ایسی حدیثیں بھی ہیں کہ جس میں آپ نے کسی ضرورت کے تحت کھڑے ہو کر کے بھی پیشاب کیا ہے۔ تو بھائی نے پوچھا تھا کہ جینس کی پینٹ وغیرہ کسی نے پہنی ہے تو کیا وہ کھڑے ہو کر کے کر سکتا ہے؟ دیکھیے جینس کی پینٹ یہ کھڑے ہو کر کے پہننے کے لیے وجہ نہیں ہے۔ اگر واقعی میں جہاں ہمیں پیشاب کرنا ہے وہاں بیٹھ کر کے کرنے میں گندگی کا یا چھینٹوں کا اندیشہ ہے تو پھر آپ کھڑے ہو کر کے کر سکتے ہیں۔
کوشش یہی کریں, افضل یہی ہے, بہتر یہی ہے کہ بیٹھ کر کے کریں, اور جہاں بیٹھ کر کے کرنے میں کوئی پریشانی ہے یا انسان خود بیمار ہے یا کچھ اس کو بیٹھ کے کرنے میں تکلیف ہے تو وہ کھڑا ہو کر کے کرے. بہتر نہیں ہے کھڑے ہو کر کے کرنا, بہتر بیٹھ کر کے کرنا ہے. دوسرا سوال